مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد میں داخل ہیں آپ تمام حضرات، اعتکاف کی نیت کر لیجیے۔ اعتکاف کی نیت کرنے سے مسجد میں کھانا پینا وغیرہ، گفتگو کرنا اور سونا وغیرہ جائز ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیے، نویت سنت الاعتکاف۔ نویت سنت الاعتکاف۔ آپ تمام ہی حضرات کو ایک مرتبہ پھر ہماری مسجد کی طرف سے ربیع النور شریف کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ پھر ہماری زندگی میں ایک مرتبہ تشریف لے آیا۔ مختصر بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آپ تمام توجہ سے بیٹھے رہیے اور بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ آپس میں باتیں کرنے سے یہ بے ادبی بھی ہے، کہ جس کی محفل ہے اور جس کا ذکر سن رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپس میں باتیں ہوں تو یہ بے ادبی کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ کو ادب کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ جمعے میں الحمدللہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا میں، ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ موضوع مکمل نہیں ہو سکا اور کبھی مکمل نہ ہو سکے گا، کیونکہ حضور کی افضلیت کبھی مکمل طور پر کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ تک میں باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دلائل پیش کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمام مخلوق میں سب سے افضل بھی بنایا، سب سے اعلیٰ بھی بنایا، سب سے اولیٰ بھی بنایا۔ قرآن مجید سے انشاءاللہ عز و جل چند دلائل آیات مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے معلوم ہوگا کہ حضور سب سے اولیٰ کیسے ہیں، حضور سب سے اعلیٰ کس طرح ہے۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا آیات نازل فرمائی، جس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ۔ جتنے انبیاء آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جتنی مخلوق بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اس حوالے سے مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ آئیے پہلی دلیل کی طرف چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب سے افضل و اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب باقاعدہ موضوع کی طرف میں آ رہا ہوں، اب تمام کی توجہ چاہوں۔ یہ جو بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو بٹھا دیجیے ایک جگہ پر، تاکہ جو توجہ سے سن رہے ہیں ان کی سماعت میں بھی فرق نہ آئے۔ میرے رب عز و جل نے اپنے انبیاء کو دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، یہ پورا ایک شجرہ ہے انبیاء کرام۔ نوح علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کو بھیجا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی بھیجا، عیسیٰ روح اللہ کو بھی بھیجا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بھیجا،
ذبیح اللہ کو بھی بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا اپنی مخلوق کی طرف کہ اے نبیوں تم ان لوگوں کو راہ راست پر دکھاؤ اور میرے دین کی دعوت دو۔ یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی تھی اور حضور پردہ فرما گئے۔ اب حضور کے بعد یہ ذمہ داری علماء دین کی ہے، یعنی جو عالم ہوتا ہے، عالم شریعت ہوتا ہے، وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے، انبیاء کا نائب ہوتا ہے۔ جیسے مؤذن کے نائب امام ہوتا ہے، امام کا نائب ہوتا ہے، اسی طرح علماء یہ انبیاء کے نائب ہیں، انبیاء کے خلیفہ ہیں۔ تو اللہ نے تمام نبیوں کو بھیجا ہدایت مخلوق کے لیے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میرے رب نے ہر نبی کو بھیجا امت کی ہدایت کے لیے، لیکن کسی نبی کو مخصوص خطے کے لیے بھیجا، کسی نبی کو مخصوص علاقے کی طرف بھیجا، کسی نبی کو ایک وادی کی طرف بھیجا، کسی نبی علیہ السلام کو ایک قبیلے کی طرف بھیجا۔ چند لوگ ہوتے تھے، اے موسیٰ تم ان لوگوں کو ہدایت دو۔ چند لوگ ہیں، چند قبیلے ہیں، اے عیسیٰ تم بنی اسرائیل والوں کو ہدایت دلاؤ۔ اے نوح تم قوم لوط کو ہدایت دلاؤ۔ ابراہیم تم فلاں قبیلے کی ہدایت کرو۔ اے اسماعیل ذبیح اللہ آپ فلاں قصبے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، فلاں قصبے والوں کو ہدایت کیجیے۔ تو چند لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام کو بھیجا تو ایک خطے کے لیے، یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا تو ایک خطے کے لیے، ادریس علیہ السلام کو بھیجا تو فقط ایک قوم کے لیے، ایک قوم، پوری مخلوق نہیں، صرف ایک قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فقط ایک قوم کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں، بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نبی بن کر تو آئے، لیکن ساری مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ فقط اپنی قوم کے لیے، ایک قوم کے لیے۔ اسی طرح رب نے فرمایا اور عاد کی طرف ان کی بربادی کو روکنے کے لیے ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام نبی ہے اللہ کے، لیکن ایک قوم کے لیے۔ اسی طرح میرے رب نے قرآن میں دیگر بھی آیات نازل فرمائی کہ ہم نے لوط کو بھیجا ایک قوم کی طرف، اسی طرح مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون کی جو حرکتیں ہیں ان کو ختم کرنے کی طرف، ابراہیم کو بھیجا ایک قوم کی طرف، اسماعیل کو بھیجا ایک قوم کی طرف۔ تو یہ انبیاء کا مقام تھا، یہ نبی بن کر تو تشریف لائے، لیکن ساری مخلوق کے لیے نہیں، بلکہ فقط ایک قوم کے لیے، فقط ایک خطے کے لیے، فقط ایک قصبے کے لیے۔ تو میرے رب نے انبیاء کرام کو بھیجا امت کی ہدایت کے لیے، قوم لوط کے لیے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ادریس علیہ السلام کو بھیجا ایک قوم کے لیے، یحییٰ کو بھیجا ایک قوم کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ایک قوم کی طرف، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا فقط ایک خطے کی طرف، ادریس علیہ السلام کو بھیجا فقط ایک خطے کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا فقط ایک خطے کی طرف، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھیجا ایک خطے کی طرف۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ اے لوگوں ہم نے ہر نبی کو بھیجا ہدایت کے لیے، لیکن ہر نبی کو ایک خطے کے لیے بھیجا، ہر نبی کو ایک قصبے کے لیے نبی بنایا، ہر نبی کو ایک قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دیگر انبیاء ایک قوم کے لیے نبی بن کر آئے، دیگر انبیاء ایک خطے کے لیے نبی بن کر آئے، دیگر انبیاء ایک قصبے کے لیے نبی بن کر آئے۔ جب بات آتی ہے حبیب مصطفیٰ کی، محمد مصطفیٰ کی، جان کائنات کی، تو رب نے قرآن میں فرمایا اے محبوب ہم نے سارے نبیوں کو نبی بنا کر بھیجا، مگر ایک ایک خطوں کی طرف، ایک ایک قوم کی طرف۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے حبیب ہیں، ہم نے آپ کو ایک
بھیجا بلکہ آپ کی شان تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کی شان تو سب سے بلند و عرفا ہے۔ ہم نے ہر نبی کو بھیجا، وہ نبی بھی ہمارے محبوب تھے، وہ نبی سے بھی ہم پیار کرتے تھے، لیکن خدا کی قسم رب نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا ایک قوم کی طرف، اے محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ سارے انبیاء فقط ایک قوم کی طرف نبی بن کر آئے، ایک خطے کی طرف نبی بن کر آئے، لیکن جب باری آئی حضور سید المرسلین تو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محبوب ہم نے آپ کو کافۃ للناس، کافہ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ حضور کی نبوت، حضور کی نبوت یہ نبوت عام ہے اور دیگر انبیاء کی نبوت خاص ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ قوانین بتا، کچھ قاعدے بتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انبیاء کی نبوت خاص ہے اور میرے نبی کی نبوت، میرے نبی کی حکومت عام ہے۔ خاص کہتے ہیں کہ چند لوگوں پر صرف حکومت کی جائے، چند قبیلوں پر صرف نبوت کی جائے، چند لوگوں کو صرف ہدایت میں لایا جائے، تو یہ خاص ہے۔ نوح علیہ السلام کی نبوت خاص تھی قوم لوط کے لیے، عیسیٰ روح اللہ کی نبوت خاص تھی بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت خاص تھی ایک قبیلے کے لیے، ابراہیم خلیل اللہ کی نبوت خاص تھی ایک قوم کے لیے، تو دیگر انبیاء کی نبوتیں خاص ہو گئی، ان کو حکم ہوا کہ صرف فقط اس قوم کو ہدایت میں لانا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نبوت خاص نہیں بلکہ نبوت عام ہے۔ آپ کی نبوت وہ نبوت ہے کہ میرے نبی کی نبوت میں آدم بھی شامل ہے، میرے نبی کی نبوت میں شیس بھی شامل ہے، میرے نبی کی نبوت میں یحییٰ بھی شامل ہے، میرے نبی کی نبوت میں ادریس بھی شامل ہے، میرے نبی کی نبوت میں ابراہیم بھی شامل ہے، اسماعیل بھی شامل ہے، موسیٰ بھی شامل ہے، عیسیٰ بھی شامل ہے۔ یعنی جو انبیاء گزر چکے، جو انبیاء گزر چکے، ابراہیم علیہ السلام نبی بن کر آئے قوم کی طرف، آپ کی نبوت میں کوئی دوسرا نبی شامل نہیں تھا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے ساری مخلوق کے لیے، تو معلوم ہوا محمد مصطفیٰ کی حکمرانی آدم پہ بھی تھی، بولو سبحان اللہ، حکمرانی شیس پہ بھی تھی، میرے نبی کی حکمرانی یحییٰ پہ بھی تھی، میرے نبی کی حکمرانی بنی اسرائیل کے لوگوں پہ بھی تھی، میرے نبی کی نبوت عام ہے، عام۔ عیسیٰ روح اللہ پہ بھی حضور کی حکمرانی چلتی ہے، موسیٰ کلیم اللہ پہ بھی حضور کی نبوت چلتی ہے، سارے انبیاء کا مقام اپنی جگہ، لیکن ہر نبی بظاہر دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کی امت میں شامل تھے۔ حضور کی نبوت فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ میرے نبی کی نبوت عام ہے۔ عام کا مطلب ہوتا ہے تمام چیزوں کو شامل ہے، تو معلوم ہوا نبی کی حکومت انسانوں پر نہیں چلتی، مگر میرے مصطفیٰ کا حکم پتھروں پہ بھی چلتا تھا، درختوں پہ بھی چلتا تھا۔ میرے نبی کی حکومت خاص نہیں، عام ہے، اور عام میں تمام اجناس آ جاتی ہے، تمام جنسیں آ جاتی ہیں۔ میرے نبی کی نبوت زمین والوں کے لیے بھی ہے اور آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ میرے نبی کی نبوت خاص نہیں، عام ہے، اور عام میں تمام مخلوق آ جاتی ہے۔ میرے نبی کی نبوت فقط انسانوں پر نہیں ہے، جانوروں پر بھی ہے اور پرندوں پر بھی ہے۔ عام ہے، عام، تو سارے انبیاء کو بھیجا فقط ایک قوم کی طرف، ایک خطے کی طرف، لیکن ہمارے حبیب کو بھیجا ساری مخلوق کی طرف، کافۃ للناس۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا، تو اسی لیے میرے رضا نے لکھا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا ہے، سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ آگے فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، وہ سب رسولوں سے اعلیٰ۔
شیش سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی موسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی یحییٰ سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی موسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، ہمارے نبی عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہمارے۔ تو ایک دلیل تو یہ قرآن میں پیش کی گئی کہ ہم جو کہتے ہیں ہمارے آقا سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، تو اس کی ایک دلیل جو جمعے میں بیان کی وہ یہ کہ سارے انبیاء کو فقط ایک ایک معجزہ دے کر بھیجا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو خود معجزہ بنا کے بھیجا۔ اسی طرح سارے انبیاء کو ایک طریقے کی طرف بھیجا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ آگے چلتے ہیں قرآن کی مزید دلیل سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پہ اور کیا دلائل پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل والا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں کفار بھی تھے، اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے غلط گفتگو بھی کرتے تھے۔ دیگر انبیاء سے جب کفار نے غلط گفتگو کی تو انبیاء کرام نے خود اپنی زبان سے جواب دیا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گفتگو، سیدنا نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا بے شک ہم تمہیں کھلا گمراہ سمجھتے ہیں، تو یہ بدتمیزی کفار نے نوح علیہ السلام سے، تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے خود دیا۔ قرآن نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم مجھے گمراہی سے کچھ علاقہ نہیں، یعنی میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو رسول ہوں اور پروردگار عالم کی طرف سے ہوں۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات پیش کی کہ جب دیگر انبیاء کو کفار انبیاء سے غلط گفتگو کرتے تو انبیاء کرام نے خود جواب دیے۔ جسے نوح علیہ السلام سے غلط گفتگو کفار نے کی تو نوح علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ اسی طرح قوم ہود نے عاد علیہ السلام سے غلط گفتگو کی تو عاد علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام سے مدین کے لوگوں نے کہا غلط گفتگو کی، شعیب علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ تو یہ انبیاء کی شان تھی۔ اب آپ کے جو دونوں بیٹے تھے وہ وصال پر پہنچ گئے، تو کفار نے کہا کہ محمد کی نسل ختم ہو چکی اور اس کی نسل کٹ گئی، اب آگے اس سے نسل کیسے چلے گی؟ تو یہ بدتمیزی کی کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ دیگر انبیاء سے جب کفار غلط گفتگو کرتے تو نوح علیہ السلام سے جب کفار نے بدتمیزی کی تو نوح علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے جواب ارشاد فرمایا۔ عاد علیہ السلام سے جب غلط گفتگو کی گئی تو عاد علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء سے شعیب علیہ السلام سے جب غلط گفتگو کی گئی تو شعیب علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ تو دیگر انبیاء سے جب کفار غلط گفتگو کیا کرتے تھے تو یہ ان انبیاء کی شان تھی کہ انہوں نے خود اپنی زبان سے جواب دے دیا، خود اپنی زبان سے دلیلیں دے دی، یہ ان کی شان تھی۔ لیکن جب کفار نے میرے رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد تمہاری نسل اب ختم ہو چکی، تمہاری نسل اب کٹ چکی، جب کفار نے دیگر انبیاء سے بدتمیزی کی تو انبیاء نے خود جواب دیے، اور جب کفار نے میرے نبی سے بد کلامی کی تو یہاں جواب دینے والے میرے آقا نہیں ہیں بلکہ حضور کی حمایت میں میرے رب نے خود قرآن میں جواب ارشاد فرمایا۔ جب کسی کی حمایت میں اس کا بڑا جواب دینا اس کا روب الگ ہی ہوتا ہے۔ جب بچہ لڑکے گھر پر آئے جھگڑا ہو جائے اور اس کی حمایت میں جب باپ کھڑا ہو تو اس کا روب دبدبا الگ ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اولاد نے خود ہی جواب دے دیا، خود ہی بدلہ لے لیا، یہ الگ بات، یہ اس کی طاقت تھی۔ لیکن جس اولاد کی حمایت میں باپ کھڑا ہو، والدین کھڑے ہو تو اس کا روب الگ ہوتا ہے، اس کا دبدبا الگ ہوتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میں اس مثال کو حضور سے نہیں ملاتا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کی۔ اسی طرح دیگر انبیاء سے جب کفار نے بدتمیزی کی تو یہ ان کی طاقت تھی کہ
پھر میرے رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ کی نسل کٹنے والی نہیں بلکہ قرآن میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب آپ اتنی باتوں میں گھبرائے نا، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، تمام بھلائیاں عطا کر دی ہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا۔ جس کی حمایت میں رب جواب دے تو معلوم ہو گیا کہ ہمارے رضا نے جو لکھا وہ حق لکھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ تو یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ آگے چلتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دلائل پیش کی کہ حضور سب سے افضل و اعلیٰ اس طرح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء سے جو خطاب فرمایا نا، خطاب گفتگو فرمائی، تو وہ انبیاء کرام میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں، چند ایک دو دلیلیں دیکھیں۔ دیگر انبیاء سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا تو ان انبیاء کرام کا نام لے کے خطاب فرمایا، نام لے کے۔ جیسے نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام دیا۔ جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یا نوح بسلام منا، اے نوح کشتی سے اتر اور ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ تو میرے رب نے نوح سے کلام کیا نوح علیہ السلام کا نام لے کر، کیا لے کر؟ نوح علیہ السلام کا نام لے کر۔ اسی طرح رب نے فرمایا کہ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی تمام جہانوں کے رب ہوں اور تمام جہانوں کے لوگوں کو ماننے والا۔ تو رب نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا تو ابراہیم کا نام لیا۔ اسماعیل علیہ السلام سے کلام کیا تو اسماعیل علیہ السلام کا نام لے کے کلام کیا۔ کسی کا نام لے کے کلام کیا جائے اور اس کے بعد کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جائے بلکہ اس کو لقب سے پکارا جائے تو اس کی عزت الگ نظر آئے، اس کی عزت الگ نظر آئے۔ جیسے آپس میں جب ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تو وہ جب آپس میں گفتگو کرے نا تو ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، تو یہ ان کی شان کے مطابق ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کہیں کہ جیسے مسجد کے امام کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ہم عمومی طور پہ ان کا نام نہیں لیتے بلکہ امام صاحب لیتے ہیں۔ مسجد کا نام لیا جائے تو نام عمومی طور پہ نہیں لیتے، مسجد صاحب لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا نام نہیں لیا جا رہا بلکہ ان کو لقب سے پکارا جا رہا ہے۔ تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ لوگ عام لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ ایک جنرلی طور پر میں آپ کو مثال پیش کروں تو یہ لوگ تمام عام لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ یہ جو لقب سے پکارا یہ بات دلیل ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ان کا نام نہیں لیتے، لوگ ان کو لقب سے پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح میرے رب نے جب نوح سے گفتگو فرمائی تو نوح علیہ السلام کا نام لیا بلا تشبیہ و تمثیل۔ دیگر انبیاء سے گفتگو فرماتا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ابراہیم سے گفتگو ہوئی تو ابراہیم کا نام آ گیا، عیسیٰ سے گفتگو ہوئی تو عیسیٰ روح اللہ کا نام آ گیا، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا نام آ گیا۔ تو دیگر انبیاء سے جب گفتگو کی تو دیگر انبیاء کا نام لیا۔ جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میرے رب نے اپنے حبیب کو محمد نام کہہ کے نہیں پکارا بلکہ رب نے جہاں نوح کا نام لیا، جہاں عیسیٰ کا نام لیا، جہاں موسیٰ کا نام لیا، یہ ان کی شان تھی۔ لیکن جب گفتگو فرمائی حبیب خدا سے تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک
پکارا بلکہ خطاب کے ساتھ پکارا. کہیں یاسین کہا, کہیں والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا سجى, کہیں فرمایا طه, کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد. تو یہ شان ہے کہ جو دیگر انبیاء سے حضور کو افضل و اعلیٰ قرار دیتی ہے کہ جب ان سے گفتگو کی تو نوح فرمایا, ابراہیم فرمایا, عیسیٰ فرمایا, لیکن جب گفتگو فرمائی میرے رب سے, میرے رب نے محمد مصطفیٰ سے, تو اللہ نے نام نہیں لیا بلکہ میرے رب نے کبھی محمد مصطفیٰ کے چہرے کی قسم کھائی, کبھی حضور کی زلفوں کی قسم کھائی, کبھی حضور کے شہر کی قسم کھائی. جس چیز کو میرے مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی رب نے اس کی قسم کھا کے قرآن میں بیان کیا. جس زمین کو میرے مصطفیٰ کے پاؤں لگ گئے رب نے اب اس کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد, بهذا البلد. حضور کے چہرے کو نام نہیں لیا بلکہ فرمایا والضحى والضحى. حضور کے سینے کو سینہ نہیں کہا بلکہ فرمایا الم نشرح لک صدرک. حضور کی وجاہت کو, خوبصورتی کو عام لفظوں میں بیان نہیں کیا بلکہ میرے رب نے فرمایا یاسین و طه. یہ اللہ نے اپنے حبیب کو مقام دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا. آخری جملے کی طرف آتی ہے تو یہ میں آپ کے سامنے فقط سب سے اعلیٰ و اعلیٰ کی تشریح بیان کروں. فقط حضور کی سیرت تو بہت طویل, صرف حضور سب سے افضل و اعلیٰ ہے, اس کی تشریح سے مختصر چند نکات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ آپ کے سامنے میں دوبارہ دہراتا ہوں. اللہ نے تمام انبیاء کو معجزے دیے لیکن حضور کو خود معجزہ بنا کے بھیجا, اسی لیے حضور سب سے افضل و اعلیٰ. میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں ہمارے لوگوں کو یاد ہو جائیں جبھی میں اپنے بیانات میں دہراتا رہتا ہوں. دوسری دلیل, اللہ نے ہر نبی کو ایک قوم کی طرف بھیجا لیکن حضور کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا. اس سے ثابت ہوا کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی. اللہ نے ہر نبی سے خطاب فرمایا تو ان کا نام لیا لیکن جب حضور کی باری آئی تو کہیں حضور کے چہرے کی قسم کھا لی, کہیں حضور کے سینے کی قسم کھا لی. تو اس سے دلیل ملتی ہے کہ حضور سب سے افضل و اعلیٰ. دیگر انبیاء سے بدتمیزی کی گئی تو انبیاء نے خود جواب دیا, لیکن جب حضور سے بد کلامی کی گئی تو میرے رب نے حضور کو بولنے کی موقع نہیں دیا بلکہ میرے رب نے خود اپنے نبی کی حمایت میں قرآن میں آیات مبارکہ نازل فرمائی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی. آخری دلیل کی طرف میں چلتا ہوں, اس کے بعد اپنے بیان کو اختتام کی طرف لانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا, صرف میں اسی موضوع پر ہوں. ابھی تک دیگر انبیاء نے جب انبیاء پر آزمائش آئی نا تو انبیاء کرام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے رب ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھول دے, اے رب ہمیں سیدھی راہ دکھا, اے رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما. بغیر تمہید کے آگے چلتا ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, قرآن نے نقل فرمایا کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. تو یہ ابراہیم خلیل اللہ تھے نا, اپنی دعا خود رب سے کر رہے ہیں کہ اے رب مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی اے میرے رب میدان محشر میں مجھے رسوا نہ کرنا. یہ ابراہیم نے خود دعا مانگی, خود دعا مانگی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی. جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو ابراہیم علیہ السلام نے رسوائی سے بچنے کی خود اپنے رب سے دعا فرمائی, اے رب مجھے رسوا نہ کرنا. لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ اے حبیب ہم تمہیں کبھی رسوا ہونے ہی نہیں دیں گے. اب غور کریں کہ حضور کی شان کتنی ہے کہ دیگر انبیاء خود دعا فرما رہے ہیں, رب حضور کو خود تسلی دے رہے ہیں, رب حضور کو خود تسلی دے رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ فرمایا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اور وہ مجھے راہ دے گا.
یہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جانا اور ہوتا ہے اور لے جانا اور ہوتا ہے۔ یہ باریک نقطہ پیش کر، کسی کی طرف جانا اور ہے، لیکن کسی کی طرف کسی کو لے جانا یہ اس سے بلند بات ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں محفل ہو رہی ہے تو آپ خود، ویسے تو محفل کے لیے دعوت نہ بھی دی جائے تو لوگ آتے ہیں کیونکہ یہ عمومی طور پہ ہوتا ہے، تو محفل کی طرف خود جانا یہ الگ بات ہے، لیکن محفل میں خاص دعوت دی جائے اور جانا اور ہے لیکن محفل میں آپ کو لایا جائے تو اس کی بات نرالی ہوگی۔ آپ کے لیے سواری بھیجی جائے، اس کی بات نرالی ہوگی، تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص خود آیا، لیکن نہیں یہ شخص خود نہیں آیا بلکہ اس کو بلوایا گیا اور اس کے لیے سواری بھیجی گئی۔ تو خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، جانے والا ہوں۔ تو خلیل اللہ نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی تو رب نے فرمایا خلیل ہماری طرف آنے والا ہے، اے خلیل تم جانے والے ہو، اور یا رسول اللہ آپ ہماری طرف سے بلوانے والے ہیں۔ خلیل خود رب کی طرف گئے اور حبیب کو اللہ نے خود براق کی سواری دے کر بلوایا۔ خلیل علیہ السلام خود اپنے رب کی طرف جانے والے اور حضور کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو ہم راتوں رات لے گئے، تو جانا اور ہے، لے جانا اور ہے، اور پھر اس کے لیے معراج کے لیے سواری بھی بھیجی گئی۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل و اعلیٰ اور اولیٰ ہونے کے لیے دلائل کثیر طور پہ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف